السلام علیکم دوستو، رمضان کا دوسرا عشاء مبارک ہو۔ آج آپ سے ایک گزارش کرنا تھی کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ یہ قرآن کے شایان شان نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور پھر اس کو پسند نہ کریں، اس لیے آپ شروع ہی سے اس کو لائک کر لیا کریں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس کو ہم لائک کرتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ یہ لوگوں تک بھجوائی جاتی ہے، تو اس کی رینج بڑھ جاتی ہے۔ جب لائک نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ بہت سے محدود لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں انہیں تک پہنچتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به لو اگر کہ ایک مفہوم اور بھی ہے، ان ایسی صورت میں آتا ہے جہاں ابھی کچھ ہونے کا امکان باقی ہو کہ اگر تم پڑھ لو تو پاس ہو جاؤ گے، اور اگر فیل ہو گیا تو بندہ اس کو کہتا ہے کہ اگر پڑھ لیتے تو پاس ہو جاتے، مطلب واقعہ گزر گیا، ایک بات ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہے یہ شرط ہی ہے کہ اگر کیا ہوتا، انا حرف تاکید۔ اچھا، انا کا جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ما کا بھی ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، انا کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، تو وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے نا، جملے ڈھونڈیں گے نہیں تو ترجمہ نہیں ہو سکتا، تلاش نہیں کریں گے تو ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک آیت آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں۔ اب یہ انا کا ایک اسم ہوگا، انا کی ایک خبر ہوگی۔ انا کا اسم پہچاننے کے لیے اس کا نصب ہونا ضروری ہے، خبر پہچاننے کے لیے اس کا رفع ہونا ضروری ہے، نکرہ میں ہونا ضروری ہے، نکرہ ضروری تو نہیں لیکن زیادہ چانسز میں ضروری۔ تو انا آیا تو ہم نے انا کا اسم نکالا اللہ، اس نے اللہ کو نسب دے دیا تھا۔ پھر ہم نے اس کی ڈھونڈی خبر، قدیر، اس کی خبر تھی اللہ کیا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ آ گیا حرف جر تو متعلق خبر آ گئی، اللہ ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو یہ جملہ بن گیا اسمیہ۔ یہ انا کا اسم ہے، انا کی خبر ہے، یہ متعلق خبر، پورا جملہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ بھی انا آیا ہے کہ جب تک جملے کو آپ دیکھیں گے نہیں، ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انا کے بعد یہاں پہ تو آ گیا لام تعلیل، یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے جی۔ حرف جر سے نہ خبر ہوتی ہے اور نہ مبتدا یا اسم ہوتا ہے، تو وہ تو متعلق ہی ہوتا ہے۔ متعلقات جتنے بھی ہیں فعل کے ہوں یا خبر کے، وہ حرف جر سے آتے ہیں۔ تو لکل نفس ظلمت، یہ تو متعلق خبر ہو گیا، پہلے پتہ چل گیا یہ انا کی متعلق خبر ہے، مقدم ہو گئی ہے، پہلے آگے انا کے بعد اس کا اسم نہیں آیا، ٹھیک ہے جی، تو یہ مقدم ہو گئی۔ اب کیا آ گیا جی، ما فی الارض، یہ انا کا اسم ہو گیا۔ ما کیا ہے، انا کا اسم ہے۔ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، انا بے شک، جملے کو سمجھیں آپ، یہ جملے کا اسم ہو گیا، لکل نفس متعلق خبر ہو گئی ایڈوانس۔ لو، یہ جو لام لازم یا مزالکہ آیا ہے، یہ کس چیز کا آیا جی، یہ شرط کا جواب ہے، جواب شرط ہے، یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے۔ تو اس جملے میں خبر کوئی نہیں ہے، اسم ہے، انا کا اسم ہے اور متعلق خبر ہے، خبر ہے ہی نہیں اس میں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے ہزار کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے۔
انا لکل نفس ظلمت ما فی الارض. اب ان انا کے ساتھ اس کے اسم کو ہم پہلے پڑھ لیں گے سمجھنے کے لیے. خبر مقدم ہوئی تو اس کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ترجمہ ہوتا ہے. وَأَنَّا اور بے شک ما جو کچھ ہے فی میں ارضی زمین، بے شک جو کچھ زمین میں، جو کچھ لکل لام زرلی لام تعلیل کا کیا معنی؟ کے لیے. یہ لام تملیغ میں آتا ہے عام طور پہ. تملیغ میں کے لیے اور کا معنی دونوں ہو جاتے ہیں کہ کسی کے لیے ہو، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات والارض تو لام تعلیل تملیغ میں بھی چلا جاتا ہے کہ سب کچھ اس کائنات میں اللہ کے لیے ہے، اور للہ ما فی السماوات والارض اور جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کا ہی ہے. تو یہ لام تملیغ. تو اگر جو کچھ زمین میں ہے وہ ہو کس کے لیے یا کس کا ہو؟ لکل نفس. اب لام حرف جر ہے، اس نے کل کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، جر دے دی. اور کلی نفس، یہ کل کے ساتھ آیا جب یہ تو اس کا مضاف بنا، تو یہ تو ویسے ہی اس میں مجرور ہو جانا تھا. کل نفس ہر ایک جان کا ہے. کا شرط آ گئی ہے کے بجائے ہوگا ہو یا ہوتا. اگر ہوتا جو کچھ ہے زمین کے اندر ہر اس جان کے لیے. اب اس نفس کی صفت آ رہی ہے کہ وہ جان کون سی ہے، کیا کیا اس جان نے؟ ظلمت. ظلم سے ظلم، ظلما، ظلمو، اور مؤنث کا صیغہ آ گیا ظلمت، اس مؤنث نے کیا. اب یہ مؤنث کیوں آیا جی؟ نفس مؤنث ہے. کون سا مؤنث ہے نفس؟ مؤنث کی کتنی قسمیں بتائیں؟ ایک ہے مؤنث حقیقی، کوئی علامت شامل ضرورت نہیں ہے جاننے کی. امن کا کیا مطلب؟ حقیقی مؤنث، یعنی کہ جیسے اختن، بنتن. تو یہ پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں یہ ہے امرأتن. جی تو یہ حقیقی مؤنث ہے. حقیقی مؤنث کی کیا علامت ہے جی؟ اس کے مقابلے میں ایک مذکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ جوڑا ہے اس کو. امن کا ابن، اخن یعنی ابن بیٹا. اور ایک ہے علامتی مسلمن سے مسلمتن، یہ تے جو ہے علامت ہے. جیسے ظہر، جیسے آپ کہہ لیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے ذکرا، یہ جو الف مکسورہ ہے، کھڑی زبر ہے، یہ علامت ہے کس چیز کی؟ مؤنث کی. ایسے ہی نساء، الف کے بعد حمزہ آ گیا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بھی مؤنث کی علامت ہے. تو ایک علامتی ہے. اور تیسری کون سی قسم ہے جی؟ سمائی. سن کر ہم کہتے ہیں جی سورج چڑھا، سورج نکلا. سورج مذکر ہے ہمارے لیے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. عربی کے لیے مؤنث. چاند ہمارے لیے کیا ہے؟ مذکر. ان کے لیے کتاب ہمارے لیے کیا ہے؟ مؤنث. اور عرب کے لیے مذکر. ذالک الکتاب، تلک الکتاب، ذالک الکتاب. تو سمائی ہے. نفس جان، مؤنث سمائی. سن کے کسی چیز کو مؤنث قرار دینا اہل زبان سے. اخبار، میں نے اخبار پڑھا. کچھ کہتا ہے جی میں نے اخبار پڑھی. میں نے سائیکل چلایا، کوئی کہتا ہے میں نے سائیکل چلائی.
سن کے، حالانکہ سائیکل کو حقیقی مؤنث نہیں ہے، اخبار حقیقی مؤنث نہیں، تو ہر جان جس نے ظلم کیا، تو یہ مؤنث ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کی صفت جو فعل کی شکل میں آئی ہے اس نے مؤنث کی شکل اختیار کر دی۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ہوتا جو کچھ ہے زمین میں اس ہر جان کے لیے جس نے ظلم کیا، اگر ان کے پاس یہ ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے، مثلا آج مجھے پتہ چلے جی کہ جو نیا ڈی ایچ اے بن رہا ہے رواد کے پاس، اس کی جو فرنٹ ہے یہ ساری جناب شمشاد صاحب کو مل گئی ہے جی، شمشاد صاحب اڑنا شروع ہو جائیں گے زمین پہ، تو اگر پتہ چلے کہ ساری دنیا ہی مل گئی ہے آپ کو، اس کے اندر سمندر مل گئے، سونا مل گیا، چاندی دولت سب کچھ آپ کو مل گئی، کتنی زیادہ ہوگی؟ اگر وہ ساری مل گئی تو وہ اگر اس جان کے پاس آ جائے، ہر اس جان کے پاس جس نے ظلم کیا ہے، یا ظلم دیکھیں نا جی، اس ظلم کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چکر کیا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ حق تلفی۔ حق تلفی یہ ہے کہ میں بھائی اپنی بہن کو اس کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ظلم ہے کہ نہیں؟ اس کا حصہ نہیں دینا چاہتا نا، میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو حصہ دوں۔ ابھی میں اس کو میری بہن کا کتنا حصہ ہوگا؟ 1000 2000 10,000 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، کروڑ روپے، یہی حصہ ہوگا۔ یعنی میں 1 کروڑ 1 لاکھ نہیں دینا، یعنی 1 لاکھ آپ کر لیں، 1 لاکھ نہیں دینا چاہتا، 1 لاکھ روپیہ میں نہیں دینا چاہتا، اتنا میں بخیل ہوں یا اتنا میں کم دل آدمی ہوں کہ میں 1 لاکھ نہیں دینا چاہتا۔ قیامت والے دن مجھے لامحدود قسم کی زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری مل گئی۔ سورہ انشقاق پڑھی آپ نے؟ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ سن رہا ہے اپنے رب کی، کان لگا کے کب آرڈر آئے اور میں پھٹ جاؤں، اور یہی حق بھی بنتا ہے آسمان کا۔ وَالْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس کے اندر خزانے ہیں سارے اٹھا کے باہر پھینک کے خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، سن رہی ہے کان لگا کے کب میرے رب کا آرڈر آئے اور میں اس پہ عمل کروں، اور یہی زمین کا حق بھی بنتا ہے۔ تو لامحدود زمین کے خزانے، سونا چاندی ہیرے جواہرات سامنے پڑے ہوئے، سب کچھ مل گیا۔ وہ جو 1 لاکھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ سب کچھ اس کو مل گیا، خربوں اربوں مل گئے، تو کرے گا کیا؟ لفتدت بھی، دال یا فدا یفدی، کیا معنی جی فدی؟ فدیہ دینا، کیا بدلہ فدیہ گناہوں کے بدلے میں کوئی ویسے بنا کے سمجھ نہیں، فدیہ مطلب کسی کا مدد کر دینا، اسی مدد دینا، قتل نہ بدلہ ہونا، فدیہ فدیہ ہو ہے، یہ ہو ہے بدلے۔ دیکھیں جی، مال یا کچھ دے کر کی جان جان، کچھ دے کے نا، کچھ دے کے، جو دیا جاتا ہے نا وہ با کی پراپوزیشن کے ساتھ ہے۔ بڑی مثال لے لیں، بڑی مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی چھری، اللہ نے کیا کیا جی؟ فدیہ دیا، اللہ نے فدیہ اپنی طرف کر دیا۔ کیا لفظ ہے جی؟ فدیناہ من عظیم، فدیناہ، ہم نے فدیے میں دے کر جان بچائی، اس کی کس چیز کو فدیے میں دیا؟ بذبح عظیم، ایک لیلا، ایک عظیم الشان ذبح کر کے دے دیا، فدیہ آگے کر دیا، چلو ان کی جگہ یہ آگے، یہ لے لو، اس کی جان چھوڑو۔ فدیہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کی جان پھنسی ہوئی ہو کسی چیز میں، وہ پیسے دے کے اس کی جان چھڑا دے۔ فدا یفدی فداءً،
किसी की जान छुड़ानी, पैसे दे के किसी की जान छुड़ानी, अब अपनी छुड़ानी हो तो बाब इफ्तिआल, ये हो गया मुतद्दी। अब यहां पे मुतद्दी आ गया, इसको लाजम करना है, क्या होगा जी? बाब इफ्तिआल से हो जाएगा इफ्तदा यफ्तदी। अच्छा, लाजम हो गया तो फिर क्या तर्जुमा? मुतद्दी तो ये है कि उसने किसी की जान छुड़ाई है पैसे दे के, तो लाजम आया तो क्या मानी है जी आफ्ताब साहब? अब इसका सबसे फल पे अपने पे अपनी जान छुड़ाई है पैसे दे के, अपनी जान। फदा यफ्दी में उसने पैसे दे के किसी की जान छुड़ाई। इफ्तदा यफ्तदी, लाजम आ गया, अपनी जान छुड़ाई है मैंने पैसे दे के, मैं फंस गया था, मैंने अपनी जान छुड़ाई। मेरे प्लाट का पार हो गया। हाँ जी, फारग पूरा THA फारग हो गया। अच्छा, इफ्तदी, इफ्तदा यफ्तदी। अब ये क्योंकि यहां पे नफ्सिन क्या है? मुअन्नस है, इसने ज़लामा को क्या किया था? ज़लामत कर दिया था, तो इसने इफ्तदा को क्या कर दिया? इफ्तदत। माल देकर अपनी जान छुड़ाना, अपने लिए फिदिया देना, फिदिया दे के खुद अपनी जान छुड़ाना। वो क्या करेगा? लाम लाजम लाजिमन क्या करेगा जी? लफ्तदत, फिदिया देकर क्या करेगा? जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। ना जी, कोशिश किधर करेगा? या वो कहेगा, वो तो कहेगा मेरी जान छोड़ो, लो फिदिया, फिदिये में देगा। जान छुड़ा, ये तर्जुमा इसका होगा, जान छुड़ाने के लिए फिदिये में देगा भी। जिस चीज को फिदिये में देना है वो किस चीज के साथ आता है? बा के सिले के साथ, बा की प्रपोजिशन के साथ। किस चीज को? ही की उम्मीद है, बताइए जी किस तरफ जा रही है? जो कुछ माँ की तरफ जा रही है। यानी जो कुछ जमीन में है ना जी, अगर उस जालिम को दे दिया जाए तो वो जान छुड़ाने के लिए उसे फिदिये में दे देगा। कहना सब कुछ ही अल्लाह जी ले रहे, मेरी जान छोड़ दे। वो जो 10 रुपए देने के लिए तैयार नहीं था, सारी दुनिया ही देने के लिए तैयार हो, करोड़ों अरबों, मतलब इन्फिनिटी है, लामहदूद है। आज कोई आदमी जो मुगलों का हीरा था जो अंग्रेज चोरी करके ले गए, उसकी कीमत कोई लगा सकता है? कुछ चीजें अनमोल होती है। खाना काबा कोई खरीद सकता है? कुछ चीजें अनमोल है। आप जा सकते हैं, आप कहें जी कि मैं पूरे का पूरा DHA खरीदने आ गया हूं, पूरा बैरिया टाउन खरीद सकते हैं, रियाजुल जन्ना खरीद सकते हैं। कुछ चीजें अनमोल हैं, लेकिन सब कुछ ही मिल गया आपको। आंखें खुल गई ना, आंखें, पता चल गया हकीकत क्या है। जिंदगी की हकीकत का पता चल गया कि जिंदगी वो नहीं है जो मैंने समझी थी। वो जो टके मारियां मैं कर रहा था दुनिया में, गड़बड़ हो गई। माल तो मैंने बड़ा इकट्ठा कर दिया, अब मैं सारा देना चाहता हूं। लफ्तदत भी, वो अगर उसके पास वो सारा कुछ भी हो ना जो दुनिया में, वो कहेगा जी दे देगा सारा, जान छुड़ाने के लिए फिदिये में दे देगा ताकि उसकी जान छूट जाए। वह असरुन नदामता लम्मा रअउल अदाब। इसके 3 मानी, यानी 2 मानी है, तीसरा मानी उसमें आ गया। फिर सर्रा या सुर्रु क्या मतलब? हाँ, सर्रा या सुर्रु,
چھپانا. چلے میں ایک لفظ اور لکھتا ہوں آپ کو شاید اندازہ ہو جائے. سرور خوشی، لطف اندوز ہونا، خوش ہونا. سر یا سر، خوشی، خوش ہونا، لطف اندوز ہونا. اچھا، اس سے سریر کا لفظ ایک قرآن حکیم میں ہے. سریر، سریر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جان کی جان شریر، عام جان شریر، شریر ہندی بولنا شروع ہو گیا جی. شریر کا مطلب شریر کم گیا. سنسکرت شریر کی آیت پڑھے. شریر کم گیا. ٹھیک کیا تھا. اس کی جو جمع ہے نا جی، اس کی آیت جو ہے نا وہ سورہ غاشیہ کے اندر آئی. سریر جو ہے نا اصل میں نا یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس لیے میں نے سریر کا لفظ لکھا ہے کہ یہ اصطلاحی معنی میں آ جاتا ہے. اس سریر کی جمع ہے سرر. سرر مرفوع. سریر پھر کس کو کہتے ہیں؟ مرفوع، بلند. اور سریر کا معنی کیا ہے؟ تخت، تخت شاہی. ہمیشہ. ویسے سریر کا مطلب ہے سر یسر سریر، یہ فعیل ان کے وزن پر ہے، تو اس کا لفظی مطلب تو ہے ہمیشہ خوش رہنے والا. تو جو تخت شاہی پہ بیٹھ گیا وہ ہمیشہ ہی خوشی ہے نا، ہمیشہ خوشی کی جگہ بن گئی ہے. تو یہ تو ہو گیا نا جی، ثلاثی مجرد میں آ گیا نا سر یسر. تو اسر یسر اسرارن، کسی چیز کو چھپانا. اچھا، اب اس کے دو معنی جو ہے نا جی قرآن حکیم میں دو انداز میں لیے گئے ہیں. اگر تو پریپوزیشن اس کی الا کے ساتھ آئے تو یہ راز کی بات کسی کو بتانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تحریم میں میرے خیال میں آتا ہے اسر النبی الی بعد ازواج، مجھے آیت تک بھول گئی ایک دم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو راز کی بات بتا دی. راز کی بات کسی کو بتانے کے لیے الا کا مفہوم آتا ہے. الا، اثر یسر کے ساتھ الا کا مفہوم آیا. بات راز کی تھی لیکن کسی کو بتا دی. شاعر نے کہا بری بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. علامہ اقبال. تو اسر یسر اسرارن اگر الا کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے راز کی بات بتانا، اور اگر الا کے ساتھ نہ آئے بنفس ہی آ جائے تو اس کا مطلب ہے راز کی بات چھپانا. کوئی راز کی بات ہے جس کو وہ چھپا رہا ہے. اسرار ویسے کس چیز کو کہتے ہیں؟ بھید کو، چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں. ایک یہ اسرار بھی ہوتا ہے ضد، یعنی اڑ جانا، ڈٹ جانا، کسی بات پہ اڑ جانا. تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ اسرا، 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 اسرو، اسرو اس نے راز کی بات چھپائی، اور اسرا ان دو نے چھپائی، اسرو سب نے چھپائی. اب یہ دیہڑا کون سا ہے جی؟ قیامت کا. آج تو منگل ہے، یہ جس بارے میں آیت ہے یہ قیامت ہے. تو اس لیے فعل کون سا استعمال کریں گے؟ ماضی یا مستقبل. تو کیا ترجمہ کریں گے جی؟ راز کی بات چھپائی، چھپائیں گے. وَأَسَرُّ، اور وہ ابھی راز کی بات کو غائب کر دیتے ہیں اندر سے کیونکہ آگے یہ چیز آ گئی. وہ چھپائیں، کس چیز کو چھپائیں گے؟ ندامت. نون دال میم. مطلب کیا ہے جی؟ شرمندگی اس غلط ہو رہی ہے، کوئی گل چھپانا، عزت کو باہر رکھنے کے لیے کسی بات کو چھپانا.
اپنی جیسے مطلب ایک سیٹ ہوئی ہوئی جیسے غلط وہ چھپا ظلم پر وہ شرمندہ ہوں گے اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے. دیکھیں ندامت میں پہلی چیز کچھ چیزیں ہیں نا عربی زبان میں بڑی کھلی سی زبان ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. پہلی چیز جو واقعہ ہے کیا کہتے وہ واقعہ فوت شدہ کیا کہیں اس کو, یعنی کہ ہاں پاسٹ واقعہ گزر گیا. اچھا نمبر 2 وہ انسان کے بس میں تھا نا, یعنی ایک آپ نے کوئی کام کرنا تھا کسی وقت کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ اٹیچ تھا. مثلا یہ کتاب ہے جی یہ آپ دیں جا کے فلاں بندے کو, کل اس نے انگلینڈ چلے جانا, آپ کے بس میں تھا کہ آپ جا کے کتاب اس کو دے آتے. عام طور پہ کہتے ہیں جی کہ میرے بس میں وہ بندہ بیمار تھا, میں ملنے جا بھی سکتا تھا, نہیں گیا, فوت ہو. اب نہ ملنے پہ ایک جو ہاں جی بس میں تھا وہ کام کرنا جو نہ کر سکا, جو کر نہیں سکا, اب وہ وقت گزر گیا. ٹھیک ہے جی. اب تیسری چیز اس کے اندر آئی پشیمانی, یعنی بندہ پشیمان ہو گیا کہ یار اب میں یہ کام نہیں کر سکا. اور چوتھی چیز اس کے اندر آئی کہ اب حسرت ہے, کہ حسرت بن گئی وہ بات کہ اب کبھی ہو سکتی ہی نہیں. یہ چاروں چیزیں مل کے کس چیز کا اظہار کرتی ہیں؟ ندامت. یعنی اس دن وہ کہے گا قیامت والے دن کہ میں جنت والے کام کر کے جنت میں پہنچ سکتا, یہ میرے بس میں تھا نا. اسلام اتنا غریب قسم کا دین ہے, میں غریب کا مطلب میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بالکل چٹا بھوکا آدمی جو ہے جس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں وہ بھی اسلام پہ 100% عمل کر سکتا ہے. آپ میں سے کوئی بندہ بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں زکوٰۃ دی؟ کیوں نہیں دی؟ جو ہے سال پیسے رہیں گے تو زکوٰۃ دیں گے نا. ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ بدل رہے ہیں, پھر کروٹ بدل, نیند نہیں آ رہی تو اپنی زوجہ سے کہا کہ گھر میں آج مال آیا تھا دے دیا جی, دے دیا ہے, پھر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ڈھونڈا تو اس کے اندر سے اتنا سب کو پیسہ جو چیز تھی وہ سونا تھا چاندی جو بچا ہوا تھا, کہا یہ بھی اللہ کے راستے میں دو گے تو نیند آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد سے واپس گھر آتے تھے اور آ کے سوال کرتے تھے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو کہتے جی کھانے کے لیے نہیں ہے. تو کیا فرماتے تھے جی آج میرا روزہ ہے. اللہ کے رسول نے اس سطح کی زندگی گزاری ہے تاکہ غریب ترین آدمی جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی اسلام پہ 100% عمل کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گاڑیاں, بینک بیلنس, اونچے بنگلے, کوٹھیاں تھیں نہیں. یہ اسلام نہیں. تو ہمارے بس میں بھائی یہ تو ہم مولویوں نے دین کو مہنگا کر دیا کہ لگاؤ پیسے, جھوٹی چیزیں بنا کے لوگوں پہ چڑھائی ہوئی ہیں, لوگ دے دے کے پاگل ہو رہے ہیں. میری آنکھوں کے سامنے ایک آدمی نے قرضہ مانگ کے 40واں کرایا, تو قرضہ مانگ کے اسے کرایا, یہ اس پہ کوئی فرض تھا نہیں تھا, لیکن ہمارے بس میں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں بھائی, لیکن نہیں گئے. اس وقت پتہ چلے گا معاملہ تو ہو گیا ختم, فوت شدہ, وقت گزر گیا. اب پشیمانی ہو رہی ہے اور حسرت بھی ہو رہی ہے کہ کاش میں ایسا کر دیتا. تو ندامت کو وہ اس فیلنگ کو, اس ندامت کو چھپائیں گے. اسر وہ چھپائیں گے, یعنی کہ ہم اس میں کیا ہے فاعل ہے اور چھپانا کیا ہے فعل ہے. کس چیز کو چھپائیں گے یہ مفعول ہے اور وہ کیا ہے ندامت کو, پشیمانی کو چھپائیں گے. ٹھیک ہے جی. فعل فاعل مفعول بن کے جملہ فعلیہ. لما جب, لما جب, کبھی, رآبو رے حمزہ یا رآ یرا.
کیا مطلب ہے جی؟ دیکھنا. ابھی یہاں پہ ایک قاعدہ بھی آپ سمجھ لیں. رہا اس ایک نے دیکھا اور رعو ان سب نے. تو یہ اس واو پہ کیا ہے؟ جزم. اس واو پہ کیا ہے؟ کیوں پیش آ گئی؟ کدھر سے آ گئی پیش؟ اپنے پاس سے پیش لیں. ہاں جی، یہ تجوید کا قاعدہ ہے جی. ہم آپ پڑھ کے پڑھتے رہتے ہیں کہ جب دو لفظ ہوں، ایک تو ہے نا ایک ہی لفظ ہو، جیسے تقولو سے جب ہم نے امر بنایا تقولو، تو یہ ساکن تھا، تو تقولو سے یہ بھی چلا گیا اور یہ حرکت بھی چلی گئی، تو دو ساکن ایک لفظ میں ہو گئے، تو جو حرف علت تھا وہ اڑ گیا، کل بچ گیا پیچھے. لیکن جب دو لفظ ہوں، دو علیحدہ علیحدہ، اور اس کا آخری حرف ساکن ہو اور اس کا پہلا حرف ساکن ہو، تو ملانے کے کچھ قاعدے ہیں. عام طور پہ قاعدہ کیا ہے؟ زیر دے کے ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے من، اللہ، اللہ سے. اب اللہ کا پہلا لام بھی خاموش اور من کا نون بھی خاموش، تو اس لفظ کا بھی پہلا آخری اور اس کا پہلا خاموش ہو گئے، تو ہم ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ زبر دے دیتے ہیں، من اللہ. ٹھیک ہے جی. ان اگر ہو تو ان اللہ، زیر دے دیتے ہیں ملانے کے لیے. اچھا، ہم ہو، ہم، اور آگے آ جائے فرض کیتا ہم الملائکہ، ہم ملائکہ، آگے ملانے کے لیے کیا کریں گے؟ پیش دے دیں گے، ہم الملائکہ. تو یہ تھا رعو، تو واو اس پہ کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. العذاب، عذاب کا لام کیا ہو گیا؟ یہ بھی ساکن. تو دو لفظوں کے ساکن ہو گئے، تو اب ملانے کے لیے اسے پیش دے دی گئی. ترجمہ وہی ہے، ان سب نے دیکھا. لمحہ آ گیا جب وہ دیکھیں گے. رعو العذاب، کس کو دیکھیں گے؟ اب ہم اس میں بھی فاعل ہے، دیکھنا فعل ہے. عذاب جیسے الندامتا، اس کی حالت نصب، یعنی کہ اس زبر دیکھ کے پتہ چلا تھا یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. یہ ایسے ہی عذاب پہ پڑی ہوئی زبر دیکھ کے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بھی مفعول ہے. ترجمہ کریں گے عذاب کو. جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اسد الندامہ، اس وقت ندامت، اس وقت اپنی ندامت کو چھپائیں گے. وہ بادشاہ تھا نا جی، بادشاہ. تو بادشاہ اپنے رشتہ داروں سے بڑا شاکی تھا. اس نے کہا بھائی میں ایسے کسی بندے کو اپنے بعد بادشاہ بناؤں گا. یہ عقائد ہے، کہاوت ہے، کہاوتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اس نے کہا اپنے بعد ایسے بندے کو میں نے بادشاہ بنانا ہے جو ایک رات اس قبر میں رہے جس میں مر کے میں نے جانا ہے، وہ میرے بعد بادشاہ ہے. بادشاہ مر گئے. اب وصیت پڑی گئی. اب وہ قبر کھدی ہوئی تھی بادشاہ کی. شام کا وقت تھا. انہوں نے کہا جی بادشاہ کو تو کل صبح دفن کرنا ہے نا. آج رات جو اس قبر میں رہے گا کل صبح وہ بادشاہ بنے گا. تو کون آگے جائے قبر میں؟ موت ہی ہے. تو ایک بندہ تھا کمار. تو اس نے سوچا بھائی مرنا تو ویسے کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں، بھوکے، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ لینی نہ دینی، نہ کوئی مسئلہ تو ہے کوئی نہیں. تو یہ بچ گیا تو کل بادشاہ بن جائیں گے، ورنہ موئے ہوئے تو ویسے بھی ہیں. تو اس نے کہا جی میں. تو انہوں نے کہا جی لیٹ جاؤ. وہ لیٹ گیا قبر میں، مٹی شٹی ڈال دی انہوں نے. جب فرشتے آ گئے، فرشتوں نے کہا جی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، حساب دو. اس نے کہا حساب کیا دوں، میں کمہار ہوں، ایک ہی کھوتا ہے. تو فرشتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ڈنڈے اٹھاؤ جی. ہاں بھائی یاد ہے وہ کھوتے کو تم نے ایک دن گرمی میں باندھ کے رکھا ہوا تھا، سارا دن پانی نہیں پلایا. ہاں جی مارو 100 کوڑے. وہ مار 100 کوڑے کھا گئے. 100 کوڑے کے بعد دوسرا بولا یاد ہے ایک دفعہ گدھے کو اندر بند کر دیا تھا، 3 دن پٹھے نہیں ڈالے جی، اور مارو 300 کوڑے. 300 کوڑے جی مار کے نا گدھے کی وجہ سے
یاد ہے تم نے ایک دفعہ گدھے کو بڑا مارا تھا جی، اور 200 کوڑا. تو صبح ہوئی نا، جوں ہی قبر کھودی، کمار نکلا تو بھاگ پڑا نکل کے. تو وہ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت رکو. اس نے کہا ایک کھوتا میرے قابو نہیں آ رہا، آپ پوری سلطنت مجھے دینا چاہتے ہیں. تو اس وقت جو ہمارا حال ہے، حساب کتاب مشکل ہے جی، حساب کتاب تو دینا ہمارے بس میں نہیں. میرے پلاٹ واپس کر. تو وہ اثر تو ندامت تو ہوگی نا جی بندے کو، ندامت تو بے تاشا ہوگی کہ مجھے اللہ نے کیا دیا اور میں نے اس کے جواب میں کیا کیا. شرمندگی. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے جی، حساب دینے کے قابل تو ہم نہیں ہیں. واقعی وا اور قضا یقضی، فیصلہ کرنا، کسی کام کا وقوع پذیر ہونا. قضا یعنی اللہ یعنی وقوع پذیر کر دینا کسی چیز کو، کسی چیز کا فیصلہ کر دینا. تو قاضی اس کو کہتے ہیں. قاضن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قاضی ان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے فیصلہ کرنے. فاعل کے وزن پر قاضی، فیصلہ کرنے والا. یعنی کہ اب قضا اس نے فیصلہ کیا، یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے. اب فعلا کے وزن پر مجہول، تو یہ کیا بن جائے گا؟ فیصلہ کیا جائے گا. قضیہ فیصلہ، اس نے فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا. لیکن وہ کیونکہ پیچھے لمحہ سے آ رہی ہے بات، تو فیصلہ کر دیا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، بین درمیان، ہم یہ ظرف ہو گیا اور یہ اس کا مضاف الیہ آ گیا، ان کے درمیان. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. باز بی کے ساتھ، اور باحرف جر تھا، اس نے القسط کو کیا کر دیا؟ مجرور زیر دے دی. ان عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ، یعنی ان کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گا تو عدل کے ساتھ ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہے کہ یہ ہمارے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ غلط ہے، چلو ادھر چلے جاؤ، ادھر نہیں. ہر بندے کے درمیان عدل کے مطابق فیصلہ ہوگا. جو اس نے کیا اس کے برابر ہی. وا اور ہم، واؤ کے بعد ضمیر آ گئی ہے، تو یہ واؤ کون سی ہوئی جی؟ ہے حالیہ ہو گئی، حالت بیان کرنے والی. اس حال میں فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ لا نہیں، یظلمون، ظلم یظلم، ظلم اس نے ظلم کیا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے. تو یہ معروف ہو گیا نا جی، وہ ظلم کرتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ بندہ ظلم کر رہا ہے. تو یفعل، یہ کس کا وزن ہے جی؟ یہ مجہول کا وزن ہے. اس پہ جب آئے گا تو بن جائے گا یظلم، ظلم کیا جاتا یا جائے گا، یا حق تلفی کی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کی حق تلفی کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی کم زیادہ نہیں کیا جائے گا. پورے عدل کے ساتھ جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس تک پہنچ کے رہے. جو جس نے جو کیا ہے اس کا پھل وہ پا کے رہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف فرما دیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی آدمی نے کوئی گناہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ اسے سزا دے دیں. یہ ممکن نہیں. یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کو دیکھیں گے، چلو چھوڑو معافی کر دیں. یہ رب کا ایک نظام. بس اللہ فضل کرے، عدل نہ کرے. ہاں جی، جیسے میاں صاحب نے فرمایا نا کہ فضل کریں، عدل کرے تے تھر تھر کمڑ اونچیاں شانہ والے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ترکڑی لے کے بیٹھ کے ترازو لے کے ایک ایک گناہ ایک ایک نیکی، پھر تو مارے گے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر اللہ نے کچھ پوچھ لیا نا جس سے، روک لیا، وہ مارا ہی گیا. ہاں جی، تو عدل کرے. اگر اللہ نے پوچھ لیا یعنی اللہ عدل پہ آ گیا، پھر تو ہمارے پاس کچھ نہیں.
فضل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ گالے. یعنی اللہ اگر مہربانی کرنے پہ آ جائے، رحمت پہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ نے فضل ہی منگی تو ہمیشہ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کریں. اچھا جی، اس میں اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. لو ولو ان لکل. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز تو جیسے انا آیا تھا تو کتنے نون ہو گئے؟ دو ہو گئے. ایسے نفسن تھا لیکن اس کو ہم ایسے لکھ دیتے ہیں نفسن ظلمت. زوئے آ گیا. زوئے جو ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں، تو نفسن نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے نفسن. لکل نفس ظلمت، اس میں اخفا کریں گے ورنہ. ٹھیک ہے جی، چلے جی پڑھ لیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ. اچھا یہاں پہ اب قضیہ میں نے آپ کے سامنے غلط ہی پڑھا ہے، تو یہ ہے قضیہ. ہم عام طور پہ یا کو کئی دفعہ حمزہ بھی پڑھ دیتے ہیں قضیہ. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ قضیہ. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا